صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت اچانک خراب، نواب شاہ سے رات گئے کراچی کے نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ صدر کے چند ضروری ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے صدر آصف زرداری کو بخار محسوس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی علاج جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا دونوں صوبوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ گورنر سندھ سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے کے عوام وفاق کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ اور عید کے دوسرے دن بھی نان سٹاپ مستی۔ کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد کی تفریح گاہوں میں بچوں کے ساتھ بڑوں کا بھی ہلا گلا۔ بچوں نے جی بھر کر عیدی لٹا دی۔ بھرپور مستی کے ساتھ آئس کریم اور گول گپوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ عید کا دوسرا دن یادگار بنا رہے۔ کوٹلی میں بچوں نے گھڑ سواری کے مزے لیے۔ کراچی والے عید کا لطف اٹھانے سی وی پہنچ گئے۔ میٹھی عید کے دوسرے روز کل کے میزبان آج کے مہمان۔ لذیذ کھانوں کی تیاری، مہمانوں کی مٹن کڑاہی اور بیف بریانی سے توازن۔ چکن ٹکے کی بھی تیاری۔ عید پر روایتی مٹھائیوں کے ساتھ کیک کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ عید کا دوسرا دن یوم سسرال کہلاتا ہے۔ بچے ننیال میں عیدی وصول کر رہے ہیں، جبکہ انواع و اقسام کے کھانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ بانی سے ملاقات کے لیے نامزد کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بانی پی ٹی آئی سے اعظم سواتی، مبشر مقصود، نادیہ خٹک کی ملاقات ختم۔ اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی کو بتایا سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا۔ مانسہرہ کی کرپشن کا معاملہ اٹھایا۔ بانی نے ہدایت کی جنید اکبر کی گئی تعیناتیوں کو فوری واپس کیا جائے۔ پنجاب کے معاملات پر بھی بانی کو بریف کیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نام دیے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ اعظم خان ساتھی کی بات پر جنید اکبر سے بات کروں گا۔ پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے پن بجلی کے منافع کے حصول کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈا پور نے لکھا آئین کے مطابق پن بجلی گھروں سے حاصل منافع متعلقہ صوبوں کو ملنا ہے۔ ادائیگیاں نہ ہونے سے کے پی کے 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہو گئے۔ کے پی حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو احکامات دیے جائیں۔ امید ہے وزیر اعظم کے پی عوام کو آئینی اور قانونی حقوق دلانے میں کردار ادا کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے اہل خانہ سے ملاقات۔ ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور شہید کیپٹن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ والدہ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ وزیر داخلہ نے دلاسا دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا قوم محمد علی قریشی کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہید کی معصوم بیٹی باپ کی تصویر چومتی رہی اور والد کو ملنے والا میڈل گلے میں ڈال دیا۔ وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی کی جہلم میں کیپٹن حسنین اختر شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ بلال اظہر نے کہا پاکستان ہمارے پاس ایک تحفہ ہے جو جوانوں کی قربانیوں سے سلامت ہے۔ عید ہو یا جنگ، پاک فوج کے بہادر سپوت ہمیشہ وطن کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ عید پر شہداء کے لواحقین کا خصوصی پیغام۔ نائک عرفان شہید کے والد کہتے ہیں بیٹے کے بغیر عید ادھوری ہے۔ سپاہی ندیم عباس کے والد نے کہا بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، ملک کے محافظوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سپاہی عامر شہید کی بیوہ نے کہا پاکستان کی بیٹیاں اپنے پیاروں کی قربانی سے نہیں ہچکچاتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سوراب گوٹ میں رینجرز اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی۔
قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا امن و امان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ملیر ہالٹ پر ٹینکر حادثے میں جاں بحق فیملی کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ کہا دکھی دل کے ساتھ زینب کے والد سے تعزیت کے لیے آیا ہوں، ہمیں ہر پلیٹ فارم پر سوگواران کی آواز بننا ہوگا۔ زینب کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان کیا، کوشش ہوگی 2 کروڑ روپے بھی دلوا سکیں۔ ٹنڈولا یار نصیر کینال حادثے میں جاں بحق 4 نوجوانوں میں سے 3 کی نماز جنازہ نارتھ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ ایک ساتھ 3 جنازے اٹھنے پر علاقے کی فضا سوگوار۔ عبدالاحد اور اس کے 3 دوستوں کی کار تیز رفتاری کے باعث نصیر کینال میں گر گئی تھی۔ عبدالاحد دوستوں کے ہمراہ رشتہ داروں سے ملنے میرپور خاص جا رہا تھا۔ کبیر والا کے قریب مختوب پور انٹرچینج کے قریب تیز رفتار وین کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ وین ڈرائیور فرار، لاشیں اسپتال منتقل۔ فلمی انداز میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نے I9 میں موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہری کو گولی مار دی، فرار ہونے لگے تو موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ ڈاکو نے فیض آباد پر موٹر سائیکل چھوڑی اور دوسری جانب سے آنے والے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی اور فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ کی روانگی۔ 35 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ادویات، کھانا اور پانی شامل ہیں۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں 35 ٹن کی دوسری کھیپ بھی جلد روانہ کی جائے گی۔ میانمار کے سفیر نے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، کٹھوعہ میں بھارتی فورسز نے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے محاصرے کی آڑ میں نوجوان کو شہید کیا۔ بھارتی فوج نے مارچ میں 5 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کو حملوں کی ہدایت دینے والے حزب اللہ کے رکن کو نشانہ بنایا۔ نباتیہ میں حزب اللہ کی کئی زیر زمین تعمیرات کو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ ایران کو اپنا نیوکلیئر پروگرام کا پھیلاؤ روکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کو جوہری قوت نہیں بننے دیا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں ٹرمپ انتظامیہ تمام فیصلے امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق کر رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ بھارت کو تشویشناک ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے اور بھارتی خفیہ ایجنسی پر پابندی کی سفارش کے سوال پر کہا سفارتی سطح پر ہونے والے مذاکرات پر کوئی بات نہیں کروں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ٹیرف پلان کا اعلان کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹیرف پلان ملک کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا۔ صدر ٹرمپ متبادل ٹیرف کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے زائد ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہیں۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے۔ میانمار میں زلزلے سے تباہی، اموات کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، ہزاروں افراد زخمی، 270 لاپتہ۔ تھائی لینڈ میں زلزلے سے ہلاکتیں 19 ہو گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ماہرین نے میانمار اور تھائی لینڈ میں حالیہ زلزلے کی شدت کو 334 ایٹم بم کے برابر قرار دیا ہے۔ آفٹر شاکس کئی مہینوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں امریکہ کی ایک غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے۔ جوہری مسئلے پر کوئی غلط قدم اٹھایا گیا تو ایران ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ایران اپنے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے پر مجبور ہوگا۔
متحدہ عرب امارات میں یہودی ربی کے اغوا اور قتل میں ملوث 3 مجرموں کو پھانسی اور 1 کو عمر قید سنا دی گئی۔ اسرائیلی شہری ابوظہبی میں گروسری سٹور چلاتا تھا اور یہودی کمیونٹی شعبات کا متحرک رکن تھا۔ قاتلوں کا تعلق ازبکستان سے ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے سفید فام شہریوں کو بطور مہاجرین امریکہ میں بسانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ مشن ساؤتھ افریقہ کے نام سے پروگرام کا آغاز۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے اب تک 8000 سے زائد سفید فام افریقیوں کی درخواستوں پر غور کیا جا چکا ہے۔ فرانس میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن لیڈر مارین لاپین کو 5 سال کے لیے سیاسی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے مارین لاپین کو یورپی یونین کے اخراجات میں غبن کے الزام میں 4 سال قید بھی سنائی۔ 1 لاکھ یورو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں ٹیم بہت اچھی ہے، پہلا میچ ہار گئے لیکن اگلے 2 میچ جیت سکتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں جو ہوا اس کو بھول کر کم بیک کی کوشش کر رہے ہیں، پریکٹس بھی کی ہے، اگلے میچز میں ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ پی سی بی کا اسپیشل عید شو، خواتین کرکٹرز کی شرکت۔ عالیہ ریاض نے کہا شادی کے بعد پہلی عید ہے لیکن زیادہ تبدیلی نہیں آئی، بس ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ڈیانا بیگ نے کہا میرا گلگت سے تعلق ہے، عید پر گھر نہیں جا پاتی، زیادہ تر عید ٹور اور کیمپس میں ہی گزرتی ہے۔ سعدیہ اقبال اور عروب شاہ نے بھی عید سے متعلق دلچسپ باتیں بتائیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کل دوسرے ون ڈے میں مد مقابل آئیں گی۔ اہم میچ سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشق کی۔ سیریز بچانے کے لیے پاکستان کے لیے دوسرا میچ جیتنا ضروری ہے۔ میچ سے پہلے کیوی ٹیم کو دھچکا، مارک چیپمین پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے سے باہر ہو گئے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع ہوگا۔ عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ۔ عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام، سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں۔ عید کے تینوں دن سابق کپتان سرفراز بنے باخبر سویرا عید اسپیشل کے مہمان۔ آدھی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ۔ دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں ہوشیاریاں، مہمان بنے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر، مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ۔ پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو۔ تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ۔